الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں شعبان کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور اس کی ہم نے 3 قسمیں بنائی تھیں، 3 نشستیں بنائی تھیں، اور پہلی نشست جو تھی ہماری وہ آیتوں کی تفسیر کے حوالے سے تھی، اور دوسری قسم جس میں آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے کہ جن مفسرین نے 15 شعبان کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور 15 شعبان کے بارے میں جو وارد شدہ روایات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور 15 شعبان کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے تو اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وہ تمام مفسرین انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر کی دنیا میں جو نام پایا جاتا ہے وہ امام ابو جعفر الطبری المتوفی 310 ہجری، جب وہ آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، سورہ قدر کی تفسیر ہے یا سورہ دخان کی آیتوں کی تفسیر ہے، تو سورہ دخان کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے وہ تمام مقامات پر جو ذکر کرتے ہیں وہ 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ پہلا قول تو ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ جو سورہ دخان میں آیت پاک آئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، تو اس لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو تقریباً تمام مفسرین نے 2 قول ذکر کیے، اور ایک قول ذکر کیا گیا کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر، اور بعضوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے، 15ویں شعبان۔ لیکن کسی بھی مفسر نے 15ویں شعبان پر اعتماد نہیں کیا، راجح قول قرار نہیں دیا۔ تمام مفسرین نے ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے مفسرین آئے سب نے اس میں جو قول فیصل رکھا اور راجح قول رکھا گئے وہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر۔ شب برات کو کسی نے بھی اس میں شامل نہیں کیا ہے۔ اب امام ابو جعفر الطبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ذکر فرماتے ہیں، واختلف اہل التأویل فی تلک اللیلہ ای لیلۃ من لیالی السنہ ہی، یعنی پورے سال میں سے کون سی رات ہے یہ؟ فقال بعضهم ہی لیلۃ القدر، تو بعضوں نے کہا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ پھر اس کے دلائل دیے، مختلف و روایتیں لے کر آئے، ان قتادہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ لیلۃ القدر، اسی طریقے سے اور لے کر آئے، مختلف محدثین سے یہ روایتیں لے کر آ رہے ہیں، حضرت قتادہ سے بھی مروی ہے اور اکرمہ سے بھی یہ روایت آ رہی ہے، سب روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد امام ابو جعفر الطبری ارشاد فرماتے ہیں، تلک اللیلہ لیلۃ القدر انزل اللہ ھذا القرآن من ام الکتاب فی لیلۃ القدر، یہ بھی ایک روایت لے کر آئے، ثم انزلہ علی الانبیاء فی اللیالی والایام وفی غیر لیلۃ القدر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا وہ قرآن مختلف راتوں میں مختلف دنوں میں نازل ہوا، لیکن جو اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر قرآن پاک نازل فرمایا تھا وہ قرآن جو نازل ہوا وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے۔ وقال آخرون، پھر یہ فرماتے ہیں کہ دیگر علماء کرام کہتے ہیں بل ہی لیلۃ النصف من شعبان، بلکہ یہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کے بعد یہ فرماتے ہیں والصواب من القول فی ذلک قول من قال عنا بها لیلۃ القدر، کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 قول آئے ضرور ہیں، روایتیں ضرور موجود ہیں، لیکن جو صحیح ترین قول ہے، جو ثواب قرار دیا جاتا ہے وہ قول ہے لیلۃ القدر کا، یعنی اللہ رب العزت نے جو لیلہ مبارکہ ارشاد فرمایا ہے، اس لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلہ مبارکہ برکت والی رات میں نازل فرمایا، یعنی لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو ان کے مطابق بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لہذا جو معاملات ہم نے تفسیر میں جو بیان کیے سورہ قدر اور سورہ دخان کی تفسیر میں کہ جتنی بھی روایات آ رہی ہیں 15 شعبان کے حوالے سے وہ قرآن کے مطابق نہیں بلکہ قرآن کے مخالف ہیں، کیونکہ ان روایتوں میں بعضوں میں یہ بھی ذکر آ رہا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لیلۃ النصف من شعبان میں نازل ہوا ہے، تو اگر
روایتوں کی بات لیتے ہیں تو لیلۃ النصف من شعبان آ رہا ہے، جبکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر کا مہینہ، لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے، لہذا شعبان کا مہینہ تو مراد نہیں ہو سکتا اس سے۔ تو امام ابو جعفر الطبری کے مطابق بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، 15 شعبان نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى۔ ابو منصور ماتوریدی المتوفیٰ 333 سن ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں، اسی لیے امام ابو منصور ماتوریدی کے نزدیک بھی جو نزول قرآن کا واقعہ ہے اور سورہ دخان میں جو اللہ رب العزت نے تقدیر کے مسائل بیان فرمائے ہیں کہ اسی رات میں تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، وہ سارے معاملات شب قدر میں ہوتے ہیں، 15 شعبان کو نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام بغوی المتوفیٰ 510 ہجری، وہ فرماتے ہیں قال قتادہ و ابن زید ہی لیلۃ القدر انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر من ام الکتاب الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے جس رات کے نزول کا ارشاد فرمایا گئے تو اس کے بارے میں یہ قول لے کر آ رہے ہیں حضرت قتادہ اور ابن زید کا کہ ہی لیلۃ القدر انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر من ام الکتاب الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا گئے۔ ثم نزل به جبریل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نجوما فی 20 سنہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین 20 سال کے عرصے میں لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر روایت لے کر آتے ہیں، ادھر ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، جو فیہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اس سے مراد کیا گئے، فرمایا ای فی اللیلۃ المبارکہ یفرق یفصل کل امر حکیم۔ وقال ابن عباس یکتب من ام الکتاب فی لیلۃ القدر، ابن عباس کی روایت لے کر آ رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، ما ہوا کائن فی السنۃ من الخیر والشر والارزاق والآجال، کہ موت ہو، رزق کا معاملہ ہو، خیر کا معاملہ ہو، شر کا معاملہ ہو، جتنے معاملات ہیں پورے سال میں جو ہونے والے ہیں وہ سب کے سب شب قدر میں اتارے جاتے ہیں۔ تو امام بغوی کے مطابق بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ النصف من شعبان نہیں ہے۔ اس کے بعد آئیے قال الحسن و مجاہد و قتادہ یبرم فی لیلۃ القدر فی شہر رمضان کل اجل و عمل و خلق و رزق وما یکون فی تلک السنہ۔ ارشاد فرمایا کہ امام حسن، مجاہد اور حضرت قتادہ کی روایت لے کر آئے اور ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر میں یہ تمام معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو امام بغوی کے مطابق یہ رات، جس رات میں تمام معاملات نازل کیے جاتے ہیں، فرشتوں کو نازل کیا جاتا ہے، اور جو بھی تقدیری معاملات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات 15 شعبان کو نہیں بلکہ لیلۃ القدر کے رات میں معاملہ ہوتا ہے قرآن کے مطابق۔ چاہے وہ جتنے مفسرین کو آپ پڑھ لیجئے، تمام مفسرین نے سے مراد لیلۃ القدر لیا گئے، یہاں پر 15 شعبان کسی نے بھی مراد نہیں لیا ہے۔ اسی طرح زاد المسیر فی علم التفسیر میں امام ابن الجوزی کو پڑھیے، وہ ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ القرآن فی لیلۃ مبارکہ وفیہا قولان، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں 2 قول ہیں، احدہما انہا لیلۃ القدر، پہلا قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر مراد ہے یہاں پر، وَهُوَ قول الاکثرین، اور یہی اکثر مفسرین کا قول ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی وَرَوَى عِكْرِمَةُ عن ابن عباس قال انزل القرآن من عند الرحمن لیلۃ القدر جملۃ واحدہ، ایک دفعہ میں جو قرآن نازل ہوا، وہ اکرمہ کی روایت لے کر آ رہے ہیں جو ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے، کہ یہ ایک مرتبہ میں قرآن نازل ہوا، وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس کے بعد اور دیگر روایتیں لے کر آئے، وقال مقاتل نزل القرآن کلہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہوا۔ والثانی، اور دوسرا قول یہ ہے انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کا مہینہ ہے، 15 شعبان۔ قالہ اکرمہ، یہ بھی اکرمہ کی ایک روایت ہے، ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا تفسیر کے بیان میں کہ جب تفسیر کا ہمارا بیان ہو رہا تھا سورہ قدر اور سورہ دخان کی جو آیتیں ہیں،
اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اکریمہ سے ہی 2 روایتیں آ رہی ہیں اور یہی وجہ بن رہی ہے اختلاف کی، زیادہ تر تفسیروں کے اختلاف میں۔ اکریمہ سے 2 روایتیں، ابن عباس کی شاگرد ہیں، اور ایک روایت آ رہی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان ہے، اور ایک قول ان کا آ رہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ جو 15 شعبان والا قول ہے وہ سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور قرآن سے بھی ٹکراتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے قرآن وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اکریمہ کی روایت یہ والی لیتے ہیں تو یہ کہتی ہے کہ وہ 15 شعبان ہے۔ اب 15 شعبان رمضان میں تو ہوتی نہیں، تو یہ والی روایت اکریمہ کی قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، لہذا منکر قرار پائے گی، اس کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اکریمہ کی جو دوسری روایت ہے جو قرآن کی مطابقت میں آ رہی ہے اس کو مراد لے سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا والثانی انہا لیلۃ النصف من شعبان قالہ اکریمہ، اکریمہ کا قول ذکر کیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ ساری روایتیں انہوں نے ذکر کی، ارشاد فرمایا والروایت عنہ بذلک مضطربۃ، کہ اکریمہ سے جو روایتیں آ رہی ہیں وہ ساری اضطراب کا شکار ہیں، مضطرب ہو گئی ہیں، لہذا ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فرویہ عن اکریمہ انہ قال فی لیلۃ القدر، اکریمہ سے جو لیلۃ القدر والی روایت آ رہی ہے یہ روایت معتبر ہے، وعلی ھذا المفسرون، اور اسی روایت کو تمام مفسرین نے اعتماد کر کے قول کو منتخب کیا ہے۔ ان مفسرین میں سب سے بڑا نام امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں اختلفوا فی هذه اللیلۃ المبارکہ، یہ جو لیلہ مبارکہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے اس میں اختلاف ہوا۔ فقال الاکثرون، تو اکثر مفسرین فرماتے ہیں انہا لیلۃ القدر، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ لیلۃ القدر ہے۔ وقال اکرمہ وطائفۃ آخرون، اور اکرمہ اور دیگر ایک گروہ ہے جو کہتے ہیں انہا لیلۃ البراءۃ وہی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اکرمہ کی ایک روایت کے مطابق، اور بعض دیگر لوگ ہیں جن کے مطابق یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اما الاولون فقد احتجوا علی صحۃ قولہم بوجوہ، کہہ رہے ہیں کہ جن کا پہلا قول ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے وہ چند وجوہ سے، چند دلائل سے استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، اور دلیل ہم نے آپ سے ذکر کر دی اپنے پہلے بیان میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ جب اللہ رب العزت نے اس کی تفسیر خود قرآن پاک میں ہی کر دی کہ لیلہ مبارکہ، اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، تو اب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان میں ہوتی ہے، شعبان میں نہیں۔ لہذا ان کے مطابق بھی جو لیلہ مبارکہ ہے جس میں تقدیری معاملات ہوا کرتے ہیں وہ رات شب قدر کی رات ہے، شعبان کی رات نہیں ہے۔ مختلف انہوں نے وجوہات لکھی ہیں جو ہم نے آپ سے وہاں پر ذکر کر دی تھی، اور کہ یہاں پر لیلہ مبارکہ سے مراد کون سی رات ہے۔ پھر امام ابن جریر طبری کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور اس کے بعد مختلف روایات لے کر آئے۔ آگے ارشاد فرمایا وحیث اطبقوا علی ان لیلۃ القدر التی وقعت فی رمضان، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ رمضان میں واقع ہوتی ہے لیلۃ القدر، علمنا ان القرآن انما انزل فی تلک اللیلہ، تو ہم جان گئے، ہمیں یقین ہو گیا کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا اس رات میں، نازل کیا گیا اس رات میں۔ واما القائلون، اور بہرحال جو اس بات کے قائل ہیں بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، کہ اس آیہ مبارکہ میں کون سی رات مراد ہے، ہی لیلۃ النصف من شعبان، کہ جو لیلۃ النصف من شعبان مراد لیتے ہیں، فما رأیت لهم فیہ دلیلا یعول علیہ، تو ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ وَإِنَّمَا قَنَعُوا فِيهِ بِأَنْ نَقَلُوهُ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ، اور انہوں نے بعض لوگوں کے نقل کرنے پر اعتبار کر لیا ہے جس کی وجہ سے یہ بات پھیلتی چلی گئی ہے، ورنہ مفسرین نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ یعنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو المتوفی 606 ہجری ہیں، ان کے مطابق یہ صرف نقل در نقل ہو کے چند باتیں آ گئی ہیں جو غلطی پر مشتمل ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِن صَحَّ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهِ کلام فلا مزید علیہ،
کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے تو اس میں کلام ہوگا، فلا مزید علیہ، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وَإِلَّا فَالْحَقُّ هُوَ الْأَوَّلُ، کہہ رہے ہیں ورنہ حق تو یہی ہے کہ وہ پہلا قول درست ہے کہ جس میں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر لیا گئے۔ تو اب آپ دیکھیے تمام مفسرین کو آپ پڑھ لیجئے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا بہت بڑا نام ہے تفسیر کی دنیا میں، وہ بھی مراد یہی لیتے ہیں اور روایتیں لے کر آتے ہیں اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہی لیا جائے گا، لیلۃ البراءت یا لیلۃ النصف من شعبان نہیں لے سکتے کیونکہ وہ قرآن سے ٹکراتی ہیں باتیں۔ لہذا تمام مفسرین اپنے اپنے دور میں یہ کلام کرتے آئے ہیں کہ تقدیری معاملات والی رات وہ شب قدر ہے، شب براءت نہیں ہے، یعنی 15 شعبان نہیں ہے، شب قدر ہے۔ اس لیے جو ان آیتوں کو لے کر شب براءت ذکر کرتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ بس یہ نقل در نقل چند لوگوں کی بات آ گئی ہے، بعضوں نے نقل کر دیا تھا اس سے پھیل گئی ہے، ورنہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تقریباً تمام مفسرین یہ اس سے مراد لیلۃ القدر لے کر آ رہے ہیں، جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے تقدیری معاملات اللہ نے فرمائے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے اس رات میں، اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ تو جو ہمارے یہاں خوف طاری ہوتا ہے 15 شعبان کو، وہ 15 شعبان نہیں بلکہ وہ لیلۃ القدر میں ہونا چاہیے، جو بھی رات اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ القدر گئے، چونکہ اس کا کوئی تعین نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، لہذا جو بھی رمضان کی رات شب قدر ہوگی اس میں یہ خوف طاری ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں 15 شعبان کو طاری ہوتا ہے۔ اسی طرح تفسیر القرطبی، امام شمس الدین القرطبی المتوفی 671 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ وَيُقَالُ لیلۃ النصف من شعبان، اور بعضوں کا قول لیلۃ النصف من شعبان کا بھی آیا ہے۔ تو یہ امام قرطبی ان کے مطابق بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، اور جو شب براءت مراد لیتے ہیں، 15 شعبان مراد لیتے ہیں، اس کا انہوں نے بھی انکار کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں وقال اکرمہ اللیلۃ المبارکہ ہا ہونا لیلۃ النصف من شعبان، کہ لیلہ مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا گئے یہاں سے مراد لیلۃ النصف من شعبان ہے۔ یعنی آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اکرمہ سے ہی 2 قول آ رہے ہیں اور یہی قول اختلاف کی وجہ بن رہا ہے، اور اس کے بعد خود فیصلہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والاول اصح، کہہ رہے ہیں پہلا قول یہ صحیح ہے، درست ہے، جس میں لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بھائی جب قرآن کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور وضاحت کیا چاہیے؟ وہاں پر لیلہ مبارکہ آیا جو ہمارے نزدیک ایک غیر معروف لفظ تھا، دوسری جگہ پر لفظ آگے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں نازل فرمایا گیا، تو دونوں راتوں سے مراد پھر یہ کی ہوگی، الگ الگ راتیں مراد نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ دلیل دیتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے قال قتادہ و ابن زید انزل اللہ القرآن کلہ فی لیلۃ القدر، کہ تمام کا تمام جو قرآن پاک ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ دیکھیے امام شمس الدین القرطبی کے مطابق بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مفسرین لیلہ مبارکہ سے مراد کیا لیتے چلے آئے ہیں، اور بعضوں نے جو یہ قول پھیلا دیا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد جناب وہ 15 شعبان ہے، پھر اس کے ساتھ روایتیں ملائیں جو روایتیں قرآن سے ٹکراتی ہیں، پھر 15 شعبان کے معاملات شروع کر دیے گئے، اور پھر 15 شعبان کے حوالے سے تقدیری معاملات کو بیان کر دیا گیا، جناب توبہ کر لو، رجوع کر لو، 15 شعبان کو نامہ اعمال بند ہوتے ہیں، نیا نامہ اعمال آتا گئے، اس طریقے سے کیا جاتا گئے۔ یہ ساری باتیں قرآن کی مخالفت پر جاتی ہیں، لہذا قرآن کی آیت سے شب براءت کسی طریقے سے مراد لینا یہ تو ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ تمام مفسرین اس کے مخالفت میں گئے۔ کسی مفسر نے شب براءت نہیں بلکہ تمام مفسرین نے شب قدر مراد لیا ہے۔ اسی طرح مفسرین میں ایک بہت بڑا نام ہے امام ابن کثیر المتوفی 774 ہجری، وہ ارشاد فرماتے ہیں یقول تعالی مخبرا عن القرآن العظیم
انہو انزلہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العزت نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا گیا، وہی ہے لیلۃ القدر، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ امام ابن کثیر کے مطابق بھی لیلۃ القدر ہے۔ کما قال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انہوں نے بھی سورہ قدر کی پہلی آیت سے استدلال کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل فرمایا گیا، شب قدر میں نازل فرمایا گیا۔ تو لیلہ مبارکہ سے مراد ان کے نزدیک بھی لیلۃ القدر ہے، شب براءت مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رمضان، اور شب قدر تو رمضان میں ہوا کرتی ہے، شعبان کے مہینے میں تو نہیں ہوتی، لہذا جو 15 شعبان مراد لے رہے ہیں وہ غلطی پر گئے۔ اسی طریقے سے دوسری دلیل دی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا۔ تو آیت میں ایک جگہ رات کا ذکر آ گیا لیلۃ القدر، اور اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے اندر مہینے کا ذکر آ گیا، تو لہذا شعبان کا مہینہ یا لیلۃ النصف من شعبان، یہ دونوں ہی باتیں رد ہو جاتی ہیں، لہذا کسی مفسر کے مطابق یہ مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر ومن قال انہا لیلۃ النصف من شعبان، کہ جنہوں نے لیلۃ النصف من شعبان مراد لیا ہے، کما روی عن اکرمہ، جیسا کہ اکرمہ سے روایت آئی ہے، فقد ابعد النجع، تو اس نے بہت دور کی بات کی ہے۔ فإن نص القرآن انہا فی رمضان، کیونکہ نص قرآنی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ رمضان کا مہینے میں ہوتا ہے۔ تو امام ابن کثیر کے مطابق بھی لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، وہ بھی انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، یعنی تمام مفسرین کی انہی آیتوں سے استدلال کرتے چلے آئیں گے، لیکن ہمارے دور میں اس بات کو اب غالب کر دیا گیا کہ یہ تقدیری معاملات جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام تقدیری معاملات وہ 15 شعبان کو ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے جس لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا اس لیلہ مبارکہ کے بعد فیہا یفرق کل امر حکیم کا ذکر آیا گیا، یعنی کہ اس رات میں حکمت والے کام کو تقسیم کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، یہ تقدیری معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اب اس اگر بات کو مراد لیتے ہیں کہ اس رات میں تقدیری معاملات ہوتے ہیں، اگر یہ 15 شعبان مراد لیتے ہیں تو پیچھے ذکر چل رہا ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو 15 شعبان کو تو قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہوا ہے جا کر شب قدر میں، لہذا یہ معاملہ بیان کر کے اور تقدیری معاملات کو 15 شعبان سے منسلک کرنا یہ سراسر غلطی ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روایت کوٹ کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 15 شعبان کو ہمارے یہاں بہت زیادہ کثرت سے سنائی جاتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، یعنی ایک شعبان سے دوسرے شعبان کے درمیان کے فیصلے جو ہوا کرتے ہیں، حتی ان الرجل لینکح ویولد لہ، حتیٰ کہ بے شک ایک شخص نکاح کرتا گئے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا گئے، وقد اخرج اسمہ فی الموت، حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا گئے، یہ روایت بھی ہمارے یہاں بیان کی جاتی ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں خود امام ابن کثیر حکم بیان کرتے ہیں فَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ، یہ حدیث مرسل گئے، بیچ میں سے راوی غائب گئے جس کے اوپر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، اور حدیث مرسل سے آیتوں کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ حدیث مرسل ایک حدیث ضعیف کی اعلیٰ درجہ قسم ہوتی ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو 15 شعبان کو یہ روایتیں سنا کر تقدیری معاملات کو منسلک کر دیتے ہیں 15 شعبان سے، وہ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں، اس لیے یہ قرآن کا خاص مسئلہ ہے، اس پر ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، آپ کوئی راستہ نہیں نکال سکتے ہیں جس طرح بعضوں نے آج کے مفسرین نے بھی نکالا گئے، اور میں تفسیروں کے بعد اس کا حوالہ بھی دوں گا، بعضوں نے تفسیروں کے اندر یہ بات بیان کر دی ہے، تو آج کے لوگوں نے وہ کیوں بیان کی گئے اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ وَمِثْلُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ النُّصُوص، کہہ رہے ہیں اور اس طرح کی روایات، اس درجے کی روایت سے نصوص کی تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے، قرآن کی تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے، جو نص ہوتی ہے اس کے معارض یہ روایتیں نہیں بن سکتی ہیں، لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا امام ابن کثیر کے مطابق بھی نزول قرآن کی رات نصف شعبان نہیں لیلۃ القدر ہے،
اور لیلہ مبارکہ جو قرآن پاک میں آیا گیا اسی کے بعد اللہ نے تقدیری معاملات کو منسلک کیا گیا، وہ تقدیری معاملات بھی اسی رات میں ہوں گے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، شب براءت میں نہیں، لہذا تقدیری معاملات بھی شب قدر میں ہی منسلک کر سکتے ہیں، شب براءت میں منسلک نہیں کر سکتے۔ اسماعیل حقی روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلنا ای الکتاب المبین الذی هو القرآن وہو جواب القسم، فرمایا فی لیلۃ مبارکہ، لیلہ مبارکہ کا جو لفظ آیا گیا ہی لیلۃ القدر، ان کے مطابق بھی لیلۃ القدر مراد ہے۔ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ یعنی القرآن فی لیلۃ مبارکہ لما فیہا نزول القرآن سبب للمنافع الدینیہ والدنیویہ وفیہا نزول الملائکہ والرحمہ واجابۃ الدعاء، یہ تمام معاملات جس رات میں ہوتے ہیں وہی ہے لیلۃ القدر، یعنی 1225 ان کا سن وفات ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ بھی مراد لیتے ہیں کہ یہ جو نزول قرآن کی رات ہے جس سے تقدیر کے معاملات اللہ رب العزت نے منسلک کیے گئے وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ کہنے قضا قال قتادہ و ابن زید قال انزل اللہ القرآن فی لیلۃ القدر من ام الکتاب الی السماء الدنیا، کہتے ہیں کہ حضرت قتادہ اور ابن زید کا قول یہ گئے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا گئے ام الکتاب سے آسمان دنیا کی طرف۔ ثم نزل به جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نجوما فی 20 سنہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ حصہ لے کر جبریل امین نازل ہوتے رہے، تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا اس کے اندر۔ وما قیل انہا لیلۃ النصف من شعبان، اور جنہوں نے یہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ النصف من شعبان مراد لے لیا گئے، فلیس بشیء، کہہ رہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے اس قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس میں شب قدر ہی مراد ہے، شب برات مراد نہیں، اتنے خطرناک الفاظ لے کر ہے فلیس بشیء، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے قول کا، یعنی تفسیر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور اس بات کو ہمارے مفسرین کہتے ہوئے آ رہے ہیں فلیس بشیء، اس قول کی کوئی حقیقت نہیں کہ نزول قرآن کی رات 15 شعبان کو بنایا جائے، اور چونکہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیں گے 15 شعبان، تو لیلہ مبارکہ کے بعد اللہ نے جو تقدیری معاملات کیے ہیں اور اس میں جو ضمیر لوٹائی ہے فیہا، تو یہ مراد بھی پھر وہی رات ہوگی، اور وہ رات نزول قرآن کی تو شب قدر ہے اور 15 شعبان تو ہے نہیں، لہذا یہ کہہ رہے ہیں فلیس بشیء، کہہ رہے ہیں کوئی حیثیت نہیں ان کے قول کی، لہذا تقدیری معاملات ہوں یا نزول قرآن کی رات وہ ایک ہے، شب قدر نہ کہ 15 شعبان، اور جنہوں نے 15 شعبان مراد لے کر یہ معاملات کی ابتدا کر دی ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا لقولہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا ہم نے، اور 15 شعبان تو شعبان کے مہینے میں پڑے گی، لہذا یہ بالکل قول غلط ہو جاتا ہے، قرآن کی مخالفت پر چلا جاتا ہے۔ وقولہ تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے شعبان میں نہیں۔ تو یہ دو آیتیں آپ کو وضاحت کر رہی ہیں کہ یہ رمضان اور رمضان میں بھی شب قدر جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رات ہے اس میں نزول قرآن ہوا۔ تو اب یہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وما روی عن القاسم بن محمد عن ابیہ او عمہ عن جدہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ینزل اللہ جل ثناؤہ لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت 15ویں شعبان کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ نَفْسٍ إِلَّا إِنسَانًا فِي قَلْبِهِ شُحْنَاء أَوْ مُشْرِكًا بِاللَّهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو یا جس کے دل میں کینہ ہو، اس شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرماتا۔ کہہ رہے رواہ البغوی، کہہ رہے ہیں یہ روایت لا يدل على نزول القرآن فی تلک اللیلہ، کہہ رہے ہیں اس روایت سے کہ آپ یہ مت سمجھ بیٹھیے گا کہ اگر اللہ نزول اجلال فرماتا گیا اس رات کو تو یہی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے ان کے مطابق قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بھی
یہاں پر مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ النصف من شعبان مراد نہیں ہے، اور جو لیتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں ان کے مطابق۔ فلیس بشیء ان کے قول کی حیثیت ہے، کوئی ان کے قول کی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو قرآن کی تفسیر میں شامل کیا جا سکے۔ لہذا یہ سمجھنا پڑے گا ہمیں